ہندوستان کی آبادی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے۔ کیا یہ ایک بوجھ ہے یا ایک نعمت؟ لیکن یہ کہانی صرف گنتی یا اعداد و شمار کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے جغرافیہ کی، تاریخ کی اور قدرت کی۔ تو آئیے اس دلچسپ پہیلی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1 ارب 47 کروڑ۔ جی ہاں، یہ ہندوستان کی آبادی ہے، اور اب ہم چین سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی تقریباً 18% آبادی ہمارے پاس ہے، جبکہ زمین کا رقبہ صرف 2% ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو پھر اصل سوال یہی ہے کہ آخر ہندوستان میں اتنے لوگ ہیں کیوں؟ جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب میں اکثر کچھ عام سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، یا خاندان میں زیادہ کمانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو سارا کا سارا الزام یوپی ہیں اور بہار جیسی ریاستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب ادھوری سچائیاں ہیں۔ اصل وجہ جو سب سے اہم ہے وہ ان سب سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے، ایک ایسا راز جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ایک لفظ: جغرافیہ۔ جی ہاں، ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی کا سب سے بڑا راز اس کی زمین، اس کے پہاڑوں اور اس کے دریاؤں میں چھپا ہے۔ اور اس جغرافیائی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے سندھ گنگا کا میدان۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو ہزاروں سالوں سے زندگی کو اپنے دامن میں پال رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے زرخیز اور لگاتار پھیلا ہوا میدانی علاقہ ہے۔ 7 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ تہذیب کا گہوارہ ہے۔ تو یہ بنا کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ لاکھوں سال پہلے انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی، اور اس ٹکراؤ سے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہمالیہ وجود میں آئے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں ایک بہت گہری کھائی بن گئی۔ پھر لاکھوں سال تک ہمالیہ سے نکلنے والے دریا اس کھائی میں اپنے ساتھ لائی ہوئی زرخیز مٹی ڈالتے رہے، اور یوں یہ شاندار میدان تیار ہوا۔ اب یہی جغرافیہ ہندوستان کو 3 ایسے فائدے دیتا ہے جو دنیا میں شاید ہی کہیں اور ایک ساتھ ملتے ہوں۔ پہلا، ہمالیہ سے نکلنے والی دریا سال بھر پانی سے بھرے رہتے ہیں۔ دوسرا، یہی ہمالیہ وسطی ایشیا سے آنے والی برفانی ہواؤں کو روک کر ایک قدرتی دیوار کا کام کرتا ہے۔ اور تیسرا، یہ پہاڑ مانسون کی ہواؤں کو بھی روک لیتے ہیں، جس سے یہاں زبردست بارش ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا نتیجہ یہاں سال میں آرام سے 2 سے 3 فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کا موازنہ دنیا کے دوسرے زرخیز علاقوں سے کریں تو دیکھیں، سندھ گنگا کا میدان چین کے میدان سے تقریباً دگنا اور مصر کی وادی نیل سے 20 گنا بڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی قدرتی برتری ہے۔ تو پھر کیا واقعی ہندوستان زیادہ آبادی والا ملک ہے؟ ذرا نیدرلینڈز کو دیکھیں، وہاں آبادی کی کثافت ہم سے بھی زیادہ ہے، پھر بھی اسے ایک ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک زرخیز ڈیلٹا پر ہے، اور ہم بھی۔ تو پھر یہ اوور پاپولیٹڈ کا لیبل صرف ہمارے لیے کیوں؟ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر ہمارا جغرافیہ اتنا ہی بہتر تھا تو پچھلی کچھ صدیوں میں چین کی آبادی ہم سے زیادہ کیوں رہی؟ اس کا جواب تاریخ کے ایک غیر معمولی، ایک عجیب دور میں چھپا ہے۔ مشہور برطانوی ماہر اقتصادیات اینگس میڈیسن کے مطابق 1 صدی عیسوی سے لے کر 1000 سال تک دنیا کا ہر تیسرا شخص ہندوستانی تھا۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا؟ سب کچھ بدلا برطانوی راج کی وجہ سے۔ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب ہندوستان کی قدرتی خوشحالی اور اس کے توازن کو جان بوجھ کر توڑا گیا۔ برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں 25 سے زیادہ بڑے قحط آئے۔ ان میں بنگال کے 2 تباہ کن قحط بھی شامل ہیں۔ یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، یہ انسانی المیوں کی داستانیں ہیں۔ یہ قحط کوئی قدرتی آفت نہیں تھے، بلکہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں کا نتیجہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی وجہ سے 3 سے 3.5 کروڑ ہندوستانی ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد پہلی جنگ عظیم کی کل ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ آزادی کے بعد وہ مصنوعی قحط ختم ہوئے اور ہندوستان کی آبادی واپس اپنی قدرتی سطح کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن اب اس کہانی میں ایک بالکل نیا اور تشویشناک موڑ آ گیا ہے۔ تو آزادی کے بعد جو آبادی بڑھی وہ دراصل ایک بحالی کا عمل تھا۔ اب تعلیم، صحت اور ترقی کی وجہ سے آبادی خود بخود مستحکم ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان کی شرح تولید
یعنی فرٹیلیٹی ریٹ صرف 1.9 ہے۔ یہ 2.1 کی تبدیلی کی سطح سے بھی کم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اصل کہانی زیادہ آبادی کی ہے ہی نہیں، یہ کہانی ہے جغرافیائی خوش قسمتی کی۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا زرخیز میدان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں۔ لیکن افسوس، ہماری یہ سب سے بڑی نعمت اب خود خطرے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے، مانسون کا پیٹرن بدل رہا ہے، جنگل کٹ رہے ہیں اور ہمارے دریا آلودہ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا اور اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ہندوستان کی سب سے بڑی نعمت ہی اس کا سب سے بڑا عذاب بن جائے گی؟ اس سوال کا جواب ہمارے آج کے فیصلوں میں چھپا ہے۔